اب آج کی محفل کا یہ حصہ سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی معنوی، جس کو ہم مثنوی شریف کہتے ہیں، اس کے درس کا ہے. اور یہ درس سالہ سال سے اس قادری مسجد اور خانقاہ قادری علمیہ میں ہو رہا ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ اب تک ہر مہینے یہ درس جاری ہے. اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ہو جائے، ان کی فاتحہ ہو جائے، اور دوسرا مقصد جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات ہمیں حاصل ہو جائیں، کیونکہ ان کی مثنوی شریف میں جو اشعار ہیں فارسی زبان میں، ان کا ہم ترجمہ بھی سنتے ہیں. کوئی نہ کوئی حکایت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، پھر اس واقعے کو ذکر کر کے حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نتیجے کے طور پر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا، اس کو سن کر، اس واقعے کو سن کر کیا ہمیں علم حاصل ہوا، کیا تعلیم ملی. تو یہ ہے مقصد، ہمارا بڑا مقصد اس مثنوی شریف کے درس میں بیٹھنے کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بڑے بڑے اولیاء کاملین، صوفیاء اعظام، علماء کرام، انہوں نے مثنوی شریف کا درس اپنے اپنے آستانوں میں، درباروں میں، خانقاہوں میں کیا، درس دیا. یہاں تک کہ حرمین شریفین میں بھی، مکہ شریف، مدینہ شریف میں جب ترکی دور حکومت تھا، سلطنت عثمانیہ کا وقت، اس وقت دونوں حرمین شریفین میں مثنوی شریف کا درس دیا جاتا تھا. اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا تھی کہ حرمین شریفین میں ترکی کا زمانہ تھا، ترکی حکومت کا دور تھا، ترکی کی حکومت تھی، اور ترکی میں مولانا روم کا مزار شریف بھی ہے. تو اس لیے ترک لوگ مولانا روم کو بہت پسند کرتے ہیں، انہیں بہت چاہتے ہیں، اور اسی لیے حرمین شریفین میں بھی اس کا درس انہوں نے شروع کیا. تو اس لیے ہمارے ہاں ویسے بھی جب کوئی بڑی رات کو مجلس ہوتی ہے، سالانہ محفلیں، اور یا جمعہ کا دن جو تقریریں ہوتی ہیں، اس میں بھی کبھی کبھی حضرت مولانا محمد رومی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ بتایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی قرآن کا پیغام یا حدیث پاک کا پیغام موجود ہوتا ہے. آج ایک قصہ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، اور اس سے ہمیں کوئی نتیجہ اور کوئی سبق دیا ہے. عنوان ہے مثنوی شریف کے دفتر اول حصہ چہارم میں یہ قصہ موجود ہے. قصہ خدو انداختن قسم بر روح امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ و انداختن آ حضرت شمشیر را از دست. یہ عنوان قائم کیا ہے اشعار کا، قصے کا. کیا معنی ہے؟ ایک دشمن کا
امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے چہرے مبارک پر تھوک دینا اور آپ کا اپنے دست مبارک سے تلوار پھینک دینا، یہ ہے عنوان اس قصے کا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شروع کر رہے ہیں شعر: از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادا منزہ از دغل۔ مولانا روم فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عمل میں اخلاص سیکھو، شیر خدا کو کھوٹ سے پاک سمجھو، یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ پوری حکایت ہی مولانا روم نے خلوص پر بیان کی ہے، یعنی مقصد آپ کا اخلاص کو بیان کرنا ہے۔ اخلاص یعنی خلوص، اللہ کی رضا۔ از علی جانتے ہیں آپ خلفائے راشدین میں اہل سنت والجماعت میں چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ آپ کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے آپ کے چہرے پر بزرگی، چہرے کی بزرگی۔ تو حضرت علی کے چہرے مبارک کی زیارت بھی بہت بڑا اجر و ثواب رکھتی ہے، دیکھنا ان کو۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا۔ جس نے نبی کو دیکھا اس کا دیکھنا یہ بھی تو ایک فضیلت رکھتا ہے نا۔ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، تو صحابی کو جس نے دیکھا وہ تابعی بن جاتا ہے۔ تو نبی کو دیکھنا تو ہے ہی بہت افضل بات، زیارت کرنا، وہ صحابی بن جاتا ہے بندہ جیسے صحابہ ہوئے۔ لیکن خود صحابی کی زیارت وہ بھی تو بڑی فضیلت والی بات ہے نا، جس کو مل گئی وہ تابعی بن گیا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا پورا جسم مبارک باعث سے برکت ہے، برکت والا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کا خون ہے۔ ان کو دوہرا رشتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا رشتہ ہے؟ پہلا رشتہ ان کا یہ ہے کہ وہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ابی طالب کے بیٹے ہیں، علی بن ابی طالب، تو چچا زاد بھائی ہوئے، تو یہ بھی خونی رشتہ ہو گیا۔ اور دوسرا رشتہ ان کا یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، تو ایک طرف وہ اہل بیت ہو گئے، ایک طرف وہ صحابی بھی ہو گئے، تو ڈبل رشتہ ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مولا علی کا۔ علی کو مولا کہنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے مولا کہنے میں کوئی تکلف، تردد یا اعتراض ہے ہی نہیں، کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، بالکل درست ہے، حدیث کے مطابق ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے ایک موقع پر یہ فرمایا حضرت علی کے لیے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو چونکہ
عربی زبان میں مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک ہی معنی نہیں ہوتا. تو ایک معنی اس کا ہے دوست، مولا کا ایک معنی دوست، ایک معنی ہے مددگار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو مولا فرمایا تو پہلے تو اپنے آپ کو مولا فرمایا حضور نے کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا مددگار ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں، علی بھی اس کے مددگار ہیں. یہ معنی ہو گیا. تو اس لیے حضرت علی کے ساتھ مولا کہا جاتا ہے، کسی اور صحابی کے ساتھ مولا نہیں کہا جاتا. حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو ہر صحابی مولا بھی ہو سکتا ہے، دوست. اگر مولا کا معنی دوست لیں گے آپ تو وہ تو ابو بکر بھی دوست ہیں، حضرت عمر بھی دوست ہیں، حضرت عثمان بھی دوست ہیں. مگر ان کے ساتھ لفظ مولا حضور نے ارشاد نہیں فرمایا، صرف حضرت مولا علی کے ساتھ فرمایا. تو اس لیے اب حضرت علی مولا کے نام سے مشہور ہے. تو بالکل درست ہے. ہم جن معنوں میں ان کو مولا کہتے ہیں، اہل سنت سنی لوگ وہ ان معنوں میں کہتے ہیں کہ مولا بمعنی دوست، مولا بمعنی مددگار. یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ قصہ آ رہا ہے. اور مولانا رومی کیا فرما رہے ہیں؟ از علی، علی سے، از علی آموز اخلاص عمل، کہ عمل میں خلوص پیدا کرنا یہ علی سے سیکھو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. عمل میں خلوص پیدا کرنا یہ علی سے سیکھو. شیر حق رادا منزہ از دخل، فرمایا وہ شیر خدا. شیر خدا بھی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہادر تھے بہت. تو آپ کے القاب میں سے ایک لقب اسد اللہ ہے. یہ نام بھی ہے آپ کا ایک طرح سے، جو آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا تھا اپنے والد کے نام پر. کیونکہ حضرت علی کے جو نانا تھے، حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، تو پھر حضرت علی کے نانا کا نام اسد ہو گیا. تو آپ کی والدہ نے آپ کو اسد اللہ پکارا، تو اس لیے آپ کو اسد اللہ کہا جاتا ہے. تو اسد کا معنی بھی ہے شیر، پھر حیدر کا معنی بھی شیر ہے، یہ بھی آپ کا لقب ہے. لقب پھر کنیتیں، ابو تراب بھی ہیں اور بھی ہیں. ابو الحسن بھی کنیت ہے آپ کی، حسن کے باپ، حسین کے باپ، یوں کر کے. چنانچہ اب اس شعر کی طرف آئیے آپ. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادا منزہ از دغل. دغل کہتے ہیں کھوٹ، جعلی پن، ملاوٹ. کہہ رہے شیر خدا کو ملاوٹ سے پاک سمجھنا، یعنی ان میں اخلاص ہے، اور اخلاص کے ساتھ کوئی غیر اخلاصی والی بات ان کے پاس نہیں ہے. اچھا، اب یہ بات یہ ہے کہ جہاں تک اخلاص کا معاملہ ہے تو یہاں چونکہ حضرت علی کا بیان چل رہا ہے خصوصی طور پر، تو حضرت علی کے بارے میں بات آ گئی. ورنہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا کہ سارے صحابہ اخلاص والے، ہم تو سب کو با اخلاص سمجھتے ہیں. ابو بکر ہوں یا حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان ہوں، ان سب کو ہم صاحب اخلاص کہتے ہیں نا. کسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اخلاص والا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے، ہمارا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی اور کا ہو سکتا ہے، کسی اور فرقے کا ہو سکتا ہے. سنی کا اگر یہ عقیدہ ہوگا کہ ابو بکر کے اندر اخلاص نہیں، عمر کے اندر اخلاص نہیں، عثمان کے اندر اخلاص نہیں، تو سنی کیسے رہے گا وہ؟ ہاں، سنی تو رہ ہی نہیں سکتا، وہ خارج ہو جائے گا سنیت سے.
چنانچہ ہمارا تو عقیدہ ہر صحابی کے بارے میں یہی ہے، لیکن چونکہ خاص واقعے کا ذکر کر رہے ہیں حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی، اور اس قصے کے اندر جو نام آ رہا ہے وہ حضرت مولا علی کا آ رہا ہے، اس لیے مولا علی کی بات آپ یہاں پر سن رہے ہیں۔ ازلی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادہ منزہ، منزہ مانے پاک، شیر حق رادہ منزہ از دغل، اس شیر حق کو آپ ملاوٹ سے، کھوٹ سے یا غیر اخلاص کسی عمل سے پاک سمجھو۔ اب اس سے کہ معلوم ہو گیا کہ حضرت علی کی ذات پاک تو، چونکہ ہمیں یہ بات اپنے نظر میں رکھنی چاہیے بہت ضرور کہ حضرت مولا علی کی تمام تر پرورش و تربیت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، حضور کے گھر میں ہوئی ہے، سرکار دو عالم نے ان کو لے لیا تھا پرورش کے لیے، پالنے کے لیے، تو حضرت علی تو زیر سایہ رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے زیر سایہ رہ کر پھر اخلاص نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ اس لیے مومن تو کبھی یہ ایسا خیال بھی نہیں لا سکتا کہ حضرت علی کے اندر خلوص نہ ہوگا، اخلاص نہ ہوگا، سنسیئرٹی نہیں ہوگی، ایسا سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ تو بالکل با اخلاص ذات ہے حضرت علی۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں، در غزا بر پہلوانے دستیافت زود شمشیر برآورد و شتافت۔ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں ایک دشمن کو زیر کر لیا، زیر مطلب اس پر غالب آ گئے، آپ مغلوب کر دیا اس کو، زود شمشیر برآورد و شتافت، پھر فوراً اس پر تلوار نکال لی اور اس پر حملہ کرنے والے ہوئے، یعنی حملہ کیا نہیں، حملہ کرنے کی تیاری پکڑ لی، تیار ہو گئے کہ اب اس کو قتل کریں گے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جنگ جو ہوئی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جیسے دین و اسلام کی جنگ ہے، اور یہ جو بندہ تھا یہ کافر تھا، اور اس کا قصہ ہے مولانا روم بیان فرما رہے کہ اس کو حضرت علی نے گرا دیا جنگ میں، اور گرا کے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، تلوار نکال لی، ابھی اس کو میں تلوار سے قتل کرتا ہوں۔ اب مولانا روم فرما رہے ہیں، او خودوں انداخت بر روئے علی افتخار ہر نبیو ہر ولی۔ بڑا اچھا شعر ہے مولانا روم کا، دیکھیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اشعار تحریر کرنے والے کون ہیں؟ میرے جیسا آدمی تو نہیں ہے نا، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، مولانا محمد جلال الدین رومی ہیں، جو عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، کامل بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، ہاں سلطان العارفین بھی ہیں، اولیاء کے پیشوا بھی ہیں۔ وہ یہ شعر بیان کر رہے ہیں، او خودو انداخت بر روئے علی، فرماتے ہیں کہ اس کافر نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، کیونکہ وہ نیچے تھا، حضرت علی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے حضرت علی نے ارادہ کیا کہ تلوار چلائیں، کیونکہ وہ قابو میں تو آ گیا تھا، اس بدبخت نے تھوک دیا، او خودو انداخت بر روئے، روئے مانے چہرہ، حضرت علی کا جو چہرہ ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے
کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت کا درجہ ہے. زیارت ابھی میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت علی نے حضور کی زیارت کی. اب جب انہوں نے حضور کی زیارت کی ہے اور رات دن کی ہے, صبح شام کی ہے, گھر میں ہی رہتے تھے نا, تو ایک بار تو نہیں دیکھا ہوگا نا حضور کو, انہوں نے بار بار دیکھا ہوگا, بار بار زیارت کا شرف حاصل کیا ہوگا. اب جو حضرت علی کو دیکھے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسے وہ حضور کو دیکھ رہا ہے. یہ بات ہے. چنانچہ مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کافر بدبخت نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. کون سے علی؟ فرما رہے ہیں افتخار ہر نبی ہو ہر ولی. فرمایا وہ تو فخر ہیں ہر نبی کا بھی اور ہر ولی کا بھی. نبی بھی ان پر فخر کرتے ہیں اور ولی بھی ان پر فخر کرتے ہیں. اب اگر کسی کو یہ شبہ ہو جائے, ایسی دل میں خیال آ جائے کہ بھائی نبی فخر کرتے ہیں, حضرت علی تو نبی سے نیچے درجہ ہے ان کا. دیکھیں نا, کوئی بھی صحابی کتنا ہی افضل ہو, کوئی اہل بیت کتنا ہی افضل ہو, نبی سے افضل تو نہیں ہوگا, یا نبی کے برابر بھی نہیں ہوگا, نیچے ہوگا, نیچے. جیسے غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا, صحابی سے نیچے ہوگا. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. تو اگر کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ حضرت علی نبیوں کے فخر کیسے ہو گئے, انبیاء کا فخر, وہ تو انبیاء سے نیچے مقام رکھتے ہیں, تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی پر فخر کرتا ہے تو فخر کرنے والا اس سے افضل ہوتا ہے, اور وہ فخر کرتا ہے نیچے والے کی کسی صفت کسی خوبی پر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کی وہ خوبی بیان کر رہا ہے یا جس پر وہ فخر کر رہا ہے وہ اس سے افضل ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. کبھی کبھی مفضول کو کوئی فخر سے یاد کرتا ہے تو وہ افضل نہیں ہو جاتا. اب اس کی مثال کیا ہے؟ باپ اگر بیٹے پر فخر کرے, ہاں کہ بھائی میرا بیٹا بہت اچھا ہے, یا اگر یہ کہے تو مجھ سے بھی اچھا ہے, یہ تو میرے سے بھی زیادہ علم والا ہے, یہ تو میرے سے بھی زیادہ نیک ہے. سمجھ رہے بات کو؟ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں مثال, کہ باپ اگر یہ کہے کہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ تو بھائی مجھ سے بھی ایک ہاتھ آگے, بڑا نیک ہے, بڑا عالم ہے, بہت اچھا ہے, تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ باپ سے افضل ہو گیا. تو بیٹا ہی رہے گا نا, باپ ہی رہے گا. مولانا روم نے ایک جگہ بڑی اچھی مثال سمجھائی ہے, سن لیں آپ یہ بات بھی. شعر تو ذہن میں نہیں ہے مگر بات ذہن میں ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ باپ یا ماں بچے کے ساتھ, جو بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے, توتلی زبان میں بات کرتے ہیں, توتلی زبان میں, پیار سے, لاڈ سے. تو کیا وہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے برابر ہو جاتا ہے, یا ماں باپ بچے کے برابر آ جاتے ہیں؟ نہیں, لاڈ پیار سے بات کرتے ہیں اس کے ساتھ. ماں باپ کا مقام اپنا ہی ہے, بچہ تو بچہ ہی ہے ان کا. مولانا روم نے اس طرح سمجھایا کہ بھائی ماں باپ تو لاڈ پیار سے بچے سے بات کرتے ہیں, توتلی زبان میں اس سے بات کرتے ہیں, بچہ جو ہے اسی طرح بات, کیونکہ وہ ابھی سیکھ رہا ہے نا باتوں کو, تو وہ تو توتلی زبان میں بات کر رہا ہے, ماں باپ بھی ویسے بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ ماں باپ جو ہے وہ اس کی سطح پر آ گئے, نہیں, وہ تو اس کے بہلانے کے لیے اس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ او خدو انداز مروع علی, اس نے حضرت علی کے چہرے پر جب تھوکا تو اس کو یہ کیا معلوم بدبخت کو کہ افتخار ہر نبی و ہر ولی, کہ یہ تو ہر نبی ہر ولی کا افتخار ہے, ولی بھی ان پر فخر کرتا ہے, کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہنشاہ ولایت بھی ہیں, ولیوں کے بھی پیشوا ہیں, ولایت کا سلسلہ ان سے چل رہا ہے. یہ اب اگلا شعر فرماتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ, او خودو انداخت بر
روئے کے ماں سجدہ آرد پیش ادر سجدہ گاہ. مثال دے رہے مولانا، فرما رہے ہیں کہ اس نے اس چہرے پر تھوکا کہ چاند بھی جس چہرے کے سامنے سجدہ کرنے پر تیار ہو جائے. یعنی سجدہ تعظیمی، سجدہ عبودیت نہیں. عبادت کا سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے. تعظیم یعنی چاند بھی جھک جائے ان کے پاس سامنے، حضرت علی کے سامنے. چاند کی حضرت علی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ حضرت علی کا تو مقام بہت بڑا ہے. چنانچہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے اس چہرے پر تھوکا کہ چاند کے اندر ان کی روشنی موجود ہے اور چاند ان کا عزت اور احترام کرنے والا ہے. چنانچہ در زمان انداخت شمشیر او علی کرد او اندر غزائش کاہلی. مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے فوراً ہاتھ سے تلوار ڈال دی زمین پر، چھوڑ دی تلوار کو. اس کے ساتھ جنگ کرنا ملتوی کر دیا، جنگ چھوڑ دیا، جیسے کہ سینے سے اتر آئے، چھوڑ دیا اس کو. گشت حیران عام مبارز در عمل از نمودن اف رحم بے محل. وہ جو جنگجو تھا میدان کارزار میں، میدان جنگ میں، وہ اس بے موقع معاف فرمانے اور رحم کرنے سے حیران ہو گیا. یعنی اس کے سمجھ میں کام کرنا چھوڑ دیا. ارے میں تو ان کے ہاتھ میں آیا ہوا تھا، یہ تو ابھی مجھے مارنے والے تھے، بس میں تو ابھی جانے والا تھا دنیا سے. یہ کیا کہ میرے تھوکنے پر بجائے اس کے کہ یہ ایک تلوار کیا 2 دفعہ مار دیتے، انہوں نے تلوار چھوڑ دی، پھینک دی تلوار. کیا ماجرا ہے؟ حیران ہو گیا بھائی کیا وجہ ہے. اب دیکھیں نا، بظاہر تو اگر کسی کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہو، ایک لمحے کو سوچیں آپ، 2 بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو اور ایک دوسرے پر غالب آ رہا ہو، سینے پر چڑھا ہوا ہو، اور نیچے والا بندہ ان پہ تھوک دے، وہ تو اور غصے میں آ جائے گا، وہ تو ایک دم آگ بگولا ہو جائے گا اور مارے گا اس کو کہ اچھا تھوکا تو نے، اب تیری خیر نہیں بیٹا، یوں. لیکن حضرت علی نے تو تلوار پھینک دی. وہ حیران ہو گیا. گفت برمن تیغ تیز افراشتی از چه افغندی مرا بگذاشتی. وہ کہنے لگا کہ علی آپ نے مجھ پر تلوار اٹھائی تھی، کیا بات ہے کہ پھر آپ نے پھینک دی اور مجھے چھوڑ دیا؟ بتاؤ کون سا ایسا خیال آپ کو آ گیا، میرے اوپر کون سا رحم آ گیا آپ کو جو آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ یعنی ایک راز ہے نا، راز. ایک عجیب بات ہے کہ دشمن کو چھوڑ دے بندہ، اور ایسی حالت میں چھوڑے کہ جب اس نے تھوک دیا اور زیادہ غصہ آنا چاہیے. میں چھوڑ دیا آپ. تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ در شجاعت شیر ربانیستی در مروت خود کے داند کیستی. کہ آپ تو بہادری میں شیر خدا ہیں، مشہور ہیں، آپ تو بہادر ہیں بھائی، اشجع الاشجعین ہیں، بہادروں کے بہادر ہیں. مروت کون سمجھ سکتا ہے کہ آپ کتنے مروت والے ہیں، کون آپ کی مروت کو پہنچے. تو کیا بات ہے کہ آپ نے تلوار پھینک دی، کیوں مجھ پر رحم کر لیا آپ نے؟ یہ سوچنے لگا وہ. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ اشعار تو اور بھی ہیں لیکن مختصر یہ کیونکہ بیچ میں دوسرے اشعار آ جاتے ہیں، مولانا روم نے جب فرمایا کہ جب اس نے یہ سوال کیا تو حضرت مولانا محمد جلال الرومی رحمۃ اللہ علیہ اب حضرت علی کی طرف توجہ فرما رہے ہیں اور ان کا جواب بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا.
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اس کو یہ جواب دیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. مولانا فرما رہے ہیں اللہ اللہ بڑا خوبصورت بات فرما رہے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کے سوال کے جواب میں یہ کہا. اس نے کہا کہ کیوں چھوڑا مجھے آپ نے, کیوں مجھ پر رحم کیا, کیوں تلوار پھینک دی, کیوں نہیں قتل کیا, کیوں نہیں تلوار چلائی. مولانا روم کہہ رہے ہیں حضرت علی نے جواب دیا, گفت یعنی فرمایا حضرت علی نے گفت من تیغ از پائے حق میزنم بندہ حقم نہ مامور تنم. حضرت علی نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کے لیے تلوار چلاتا ہوں, بندہ حقم میں اللہ کا بندہ ہوں, نہ مامور تنم میں اپنے جسم کا بندہ تھوڑی ہوں, اپنے نفس کا بندہ تھوڑی ہوں. یعنی اس کو بتایا کہ میں جو تجھ سے جنگ کر رہا تھا تو اللہ کی راہ میں کر رہا تھا, اپنے لیے نہیں کر رہا تھا بھائی, اپنی ذات کے لیے تیرے سے جنگ نہیں کر رہا تھا, ذاتی مفاد کے لیے اللہ کے لیے کر رہا تھا, دین اسلام کی راہ میں کر رہا تھا جنگ. اب جب تو نے مجھ پر تھوکا تو حضرت علی کا مطلب یہ کہ میرے اندر ایک خیال آیا کہ اب اگر میں تلوار چلاؤں گا تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے میں نے اپنی ذات کے لیے تجھے مارا, کہ غصے میں آ کے مارا, اس لیے میں نے تلوار چھوڑ دی تاکہ میرے اوپر یہ نام نہ آئے کہ میں نے تھکنے کی وجہ سے مارا تجھے. شیر حقم نیستم شیر ہوا. حضرت علی فرما رہے ہیں اس کو, میں شیر خدا ہوں, شیر ہوا نہیں ہوں. ہوا کہتے ہیں خواہش, عربی زبان میں بھی آتا ہے لفظ ہوا, خواہش. قرآن مجید میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى, یہ اپنی خواہش سے نہیں فرماتے, ان هو الا وحی یوحى, یہ تو وہی فرماتے ہیں سوائے اس کے وہ کچھ نہیں کہتے, کہ جو کہتے ہیں وہ وحی کے طور پر کہتے, وحی نازل ہوتی ہے فرما دیتے, اللہ دل میں ڈالتا ہے فرما دیتے, اپنی خواہش سے نہیں فرماتے. تو ہوا جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے اپنی خواہش. حضرت علی نے فرمایا شیر حقم نیستم شیر ہوا, میں تو حق کا شیر ہوں, شیر خدا ہوں, شیر خواہش نہیں ہوں, شیر خدا ہوں, شیر ہوا نہیں ہوں. فعل من بر دین من باشد گواہ. فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا فعل ہے یہ میرے دین پر گواہ ہے. میں نے جو تجھے چھوڑا نا تو دین پر میرا یہ عمل جو ہے نا گواہ بن گیا, کہ میں چاہتا تو ایک بار نہیں 10 بار کرتا تیرے اوپر. یوں سمجھو بھائی, تو میرے پر میرے ساتھ, میں تو تجھ پر غالب تھا نا, تو مغلوب تھا, بھاگ تو سکتا نہیں تھا, تیرے سینے پر میں چڑھا بیٹھا ہوا تھا. اب جو تو نے تھوکا تو اس تھوک کی بنا پر میں ایک بار نہیں تجھے 10 بار مارتا, لیکن جب تو نے مجھ پر تھوکا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اپنی ذات کے لیے تھوڑی لڑ رہا تھا. تو نے جو مجھ پر تھوک دیا ہے تو میں نے تلوار چھوڑ دی, تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ میرے اندر تو خلوص ہے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. یہ ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں میں ایک مثال یاد آ رہی ہے, بتاتا ہوں. مثال ایک اور صحابی کی, خلیفہ اول جو ہمارے اہل سنت والجماعت میں خلیفہ اول ہے. کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. غزوہ بدر میں لڑائی ہو رہی تھی جہاد میں, تو حضرت صدیق اکبر تو حضور کے ساتھ تھے, اور صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمن اس وقت مسلمان نہیں تھا, وہ مشرکین کے ساتھ تھا. دیکھیں آپ کیسی عجیب باتیں ہیں, ذرا خیال کرو. سبق ہے, سبق. یہ حکایتیں بھی تو سبق ہے نا ہمارے لیے. مولانا روم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ سبق دینا چاہ رہے ہیں, نتیجہ. ادھر دیکھیں آپ, ابو بکر صدیق نبی پاک کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ان کی حمایت میں حضور کی,
کفار کے خلاف، اور ان کا بیٹا کفار کی حمایت میں لڑ رہا ہے حضور کے خلاف. تو ایک موقع آیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زد میں آ گئے اپنے بیٹے کی تلوار کے زد میں آ گئے. تو بیٹے نے چھوڑ دیا، مارا نہیں تلوار، میرا باپ ہے. بھائی ٹھیک ہے کافر تھا، کچھ بھی تھا، مگر کبھی کبھی وہ جو محبت ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ فطری محبت، وہ تو آ جاتی ہے. تو وہ آ گئی سامنے، اس نے چھوڑ دیا. اب جنگ ختم ہو گئی. حضرت عبد الرحمن، اب ان کو حضرت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت تو نہیں تھے مسلمان. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی عائشہ کے سگے بھائی ہیں، عائشہ صدیقہ ام المومنین کے. یہ کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو، ابوبکر صدیق کو، کہ اے باپ ذرا یاد کریں، آپ غزوہ بدر میں جنگ ہو رہی تھی نا، گھمسان کی جنگ، آپ میرے تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، یاد کریں ذرا. چاہتا تو تلوار آپ سے آپ کا گردن اڑا دیتا میں، مگر نہیں، تلوار نہیں چلائی. کیوں نہیں چلائی؟ آپ میرے باپ تھے. تو جواب میں ابوبکر نے فرمایا، بیٹا اگر تو میری زد میں آتا میں نہ چھوڑتا، کیونکہ میں باپ بیٹے کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، دین اسلام اور حق اور باطل کی جنگ لڑ رہا تھا. میں نہ چھوڑتا تجھے. اگر تو میری زد میں آ جاتا نا اس وقت، میں اڑا دیتا تجھے. میں تو باپ بیٹے کی جنگ تھوڑی کر رہا تھا، میں تو حق اور باطل کی جنگ لڑ رہا تھا. اس وقت کیا دیکھنا کون باپ کون بیٹا، تو نے چھوڑ دیا. تو یہ ہے بات سمجھنے کی کہ اللہ کے لیے جو کام ہوگا نا، اس کی جو حیثیت اور فضیلت وہ تو بہت بلند و بالا ہوتی ہے. چنانچہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے اس کو یہ جواب دیا کہ میں تو حق کا شیر ہوں، شیر ہوا نہیں ہوں، اور میرا جو عمل ہے وہ مجھ پر گواہ ہے. اب آگے فرما رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے اب اس سے یہ فرمایا مزید حدیث شریفہ کی روشنی میں، تا احب للہ آید نام من، تاکہ ابغض للہ آید کام من. ایک حدیث پاک. مولانا روم کی خاصیت کیا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں کہیں قرآن کی آیت کو لے آتے، کہیں حدیث کو لے آتے. اب یہاں حدیث لے آئے بتانے کے لیے کہ حضرت علی نے اس سے فرمایا تا احب للہ آیت نام من، میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا کہ میرا جو یہ کام ہے خالصتاً اللہ کی محبت میں ہو جائے، نفسانی میں نہیں ہو جائے کہ میں نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر تجھے قتل کروں. نہیں، میں نے اسی لیے چھوڑ دیا تجھے تاکہ ابغض للہ آیت کام من، تاکہ میرا مقصود جو ہے نا وہ خاص اللہ کے لیے دشمنی کرنا کہلائے. دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. اب یہ جو ہے نا ایک حدیث شریفہ کی طرف اشارہ ہے. اس پر میں نے کبھی درس بھی دیا ہے، ایک دو بار بلکہ زیادہ دیا ہوگا. حضور نے فرمایا حدیث پاک میں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. حضور نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی دوسرے سے، من ابغض للہ جس نے اللہ کے لیے ناراضگی رکھی سامنے والے کے ساتھ، من اعطى للہ جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ نکال کے دیا اللہ کی رضا میں، من منع للہ جس نے اللہ کی محبت میں منع کیا کہ میں نہیں دے رہا، فقد استکمل الایمان فرمایا بے شک اس کا ایمان کامل ہے، مکمل ایمان ہے والا، کامل ایمان والا ہے. تو حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ میں نے جو یہ عمل کیا نا، تلوار پھینک دیا، تجھے نہیں مارا، وہ اس وجہ سے نہیں مارا کہ میرا جو کام ہے جہاد کرنا، جنگ کرنا یا دشمن پر تلوار چلانا وہ اللہ کے لیے ہے، دین کے راستے میں، اپنے نفس کے راستے میں تھوڑی ہے. تو جب تو نے مجھ پر تھوکا
تو مجھے خیال آیا کہ میں چھوڑ دوں تجھے، تاکہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ علی نے اس کی وجہ سے قتل کیا، یہ جو اس نے تھوکا تھا اس وجہ سے کیا، نہیں، بلکہ یہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ میں اخلاص والا ہوں، میں تو خلوص کی بنا پر لڑ رہا تھا، اگر خلوص ہوتا وہ اگر تھوکتا نا تو میں دین کے لیے اس کو مار دیتا، لیکن اس نے یہ عمل کر لیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو مولانا روم دراصل یہ بتانا چاہ رہے تھے، تو میں چونکہ وقت اب نہیں ہے، کہنے کا مقصد کیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حکایت کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، کوئی بھی کام ہو اس میں خلوص رکھو، جس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ میرے جد امجد ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے یہی حدیث شریفہ پڑھی جو میں نے ابھی بیان کی، اور اس میں یہ الفاظ فرمائے، دینا اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، یہ الفاظ بیان فرمائے، یعنی کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے جہاں تک ممکن ہو کوشش کر کے کہ اگر کچھ دینا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ کے لیے دو، پھر اس سے کوئی توقع مت رکھو بدلے کی، واپسی کی، کہ میں دے رہا ہوں یہ بھی دے گا، نو، بس دے دیا، نہ جتاؤ نہ ستاؤ، دے کر بھول جاؤ، یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے دینا۔ اور منع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی مانگے کوئی چیز اور وہ مانگ رہا ہو دین کے خلاف، جیسے کوئی حرام کام کے لیے، تو منع کر دو، نہیں دیتا بھائی، کیونکہ تم حرام میں کام میں استعمال کرو گے، جیسے کوئی نشائی ہے، کوئی شراب پینے کے لیے پیسے مانگ رہا ہو، ہے نا، تو آپ کا حق ہے کہ آپ مت دو، کیونکہ وہ حرام میں استعمال کرے گا۔ یہ ہے مطلب، محبت اللہ کے لیے، دشمنی یا ناراضگی بغض اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، فرمایا اس کا دین کامل ہے۔ تو حضرت علی نے اس کافر کو یہ بتا دیا کہ میرا عمل جو ہے وہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے، اپنی خواہش نفس پر نہیں ہوتا ہے کہ اپنی خواہش پر تجھے میں مار دیتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ امید ہے یہ روایت، یہ حکایت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے اور اس طرح عمل کی توفیق عطا کرے۔ ہے روح افزا حیات پایا میرو می حیات، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آج 17ویں شریف اور جمعرات بھی تھی اور 17 تاریخ بھی آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی حاضری ہم سب کی طرف سے خواتین حضرات کی جانب سے قبول فرما، آمین۔ آج کی نیاز میں ہمارے مرید اہل حلقہ محمد قادری نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ اور ان کے والد کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد یاد رکھے، بد نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کو مرنے کے بعد بھول جائے۔ یہ ہے بات یاد رکھنے والی، کیونکہ اب ماں باپ کا حق ختم تھوڑی ہو جاتا ہے ان کے فوت ہونے کے بعد، زندگی میں بھی رہتا ہے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی حق چل رہا ہے ان کا، جاری ہے، اور جب فوت ہو جائیں تب بھی جاری ہے، وہ اس صورت میں جاری ہے۔ ایصال ثواب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ پیر کا دن آ رہا ہے، چاند کی 21 تاریخ، اسلامی 21 ربیع الاول، انگریزی کی 15 تاریخ، میرے والد ماجد کے نانا، ہمارے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی محفل ہوگی، عشاء کی نماز کے فوراً بعد بلا تاخیر، یہ یاد رکھنا آپ، تاکہ عشاء کی نماز یہاں پڑھیں آپ، عشاء کی نماز کے فوراً بعد
محفل کا آغاز ہو جائے گا اور کچھ دیر تک محفل گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بس زیادہ نہیں جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ آنے والے پیر کو یہ حاضری ہم کو نصیب کرے. تقریباً 86واں ان کا عرس یہ ہوگا. 86 سال آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدا بہار لنگر شریف جو مسجد کے خادموں کے لیے روزانہ لنگر شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے نا, اس میں حصہ لینے کے لیے خادم حاضر ہوتے ہیں. اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ تعاون کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مجھ گناہگار کے صحت کے لیے, عرشی قریشی اور گھر والوں کے صحت کے لیے, فوزیہ قریشی اور گھر والوں کے صحت کے لیے, اور سعید صاحب کے بیٹے عبدالصمد کی صحت کے لیے, معراج کی صحت کے لیے, سمن امین کی صحت کے لیے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے. ہمارے فیصل قادری ان کے اہلیہ کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو ہر موذی بیماریوں سے بچائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جلدی کرو. وعلى وصحابه وابنه سيدنا الشيخ الغوث. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حضرت صوفی سے عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کے آنے والے عرس میں اگر کوئی حضرات اپنی طرف سے نیاز میں حصہ لینا چاہیں, تبرک میں, لنگر شریف میں, جس طرح بھی ہوگا, تو وہ جمال الدین قادری سے رابطہ محفل کے بعد کر سکتے ہیں. یا اللہ آج کی 17ویں شریف کی حاضری قبول فرما. جو کچھ ہم نے مثنوی شریف میں سنا اور اصحاب بدر کی یاد میں جو کچھ فاتحہ میں ہم نے پڑھا اور دیگر اولیاء کرام کی فاتحہ میں حصہ لیا, یا اللہ یہ سب قبول فرما. نظر و نیاز قبول فرما. حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی الرحمہ کی بارگاہ میں نظر فرما. اصحاب بدر کی بارگاہ میں نظر فرما. سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں نظر فرما. ہمارے مرشدان اعظام کے ارواح کو ثواب پہنچا. آمین. یا اللہ سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل. بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر, رزق روزی کے دروازے کھول دے. یا اللہ رزق حلال عطا کر. مجھ گناہگار سمیت تمام بیماروں کو شفا دے. موذی, مہلک, لا علاج بیماریوں سے بچا سک. ہسپتالوں میں, گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے. یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا کر. جنہوں نے عرض کیا ان کو نیک اولاد نرینہ عطا کر. اور جو بچے بچیاں ہیں ان کو نیک جوڑے عطا کر. ان کے گھروں کا آباد کر. نیک رشتے عطا کر. زوجین میں اور گھروں میں آپس میں محبت, اتفاق عطا کر. ہر قسم کی رنجش دور کر. آمین آمین آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا